الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. پچھلے درس کے اندر جو باتیں پڑھ رہے تھے وہ یہ والی بات تھی، قال الاسد قد فهمت ذلك ولا اظن الثور يغشني. اور چونکہ باتیں ایک دوسرے سے مربوط ہوتی ہیں تو پیچھے بھی آج کے جو موجودہ درس ہوتا ہے اس کو پیچھے سے جوڑنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو سمجھیں یہاں پر مختصراً، تو پچھلے دروس میں ہم نے سمجھا، وہاں پر یہ دیکھا کہ دمنہ جو دمنہ ہے، دمنہ، کلیلہ، اسد، ثور، یہ سارے کریکٹر ہیں جن کو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے. تو دمنہ نے بیل کو یعنی کہ شتربا کو شیر کے سامنے ایک بہت بڑی پریشانی کے روپ میں پیش کیا، اور پھر شیر کو کہا کہ آپ کو ابھی برجستہ یا ابھی اسی وقت کیا ہے، اس پریشانی کے تئیں یا اس شتربا کے تئیں کیا ہے، قدم اٹھانا چاہیے یا اقدام کرنا چاہیے، ورنہ اگر وہ پریشانی بن کر کے آپ کے سامنے آ گیا تو وہاں پر پتہ نہیں آپ پھر کامیاب ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے. تو ایک عقل مند آدمی، ایک دانا آدمی، ایک ہوشیار آدمی کیا ہے، جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پریشانی میرے اوپر آنے والی ہے تو ابھی سے اس کے لیے کیا ہے، تدبیر کرنا شروع کر دے، اور اس پریشانی کو ابھی سے کیا ہے، اپنی کوششوں کی کیا ہے، آنے ہی نہ دے، دور کر دے. تو کیا ہوگا کہ شتربا کو جو پریشانی ہے آپ اس کو آنے ہی نہ دیں، اور اس کیسے ہوگا کہ آئے ہی نہیں پریشانی، آپ شتربا کو ختم کر دیں. تو یہ سجھاؤ دمنہ شیر کو دے رہا تھا پچھلے دروس میں. اور یہ سب ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ شتربا جو ہے، اور شتربا جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، مطلب کہ کچھ پلان بنا رہا ہے شیر کے خلاف، شیر کو مارنے کی. تو یہ سب دمنہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. دمنہ بس ایک جلن یا حسد یا کینہ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ دمنہ کو لگتا ہے کہ جو قدر و منزلت میری شیر کے یہاں تھی، شتربا کے آنے سے پہلے وہ ساری قدر و منزلت اس شتربا نے لے لی ہے، اور شتربا کے آنے سے یہ دمنہ کی کوئی ویلو یا اہمیت نہیں رہ گئی ہے. تو اب دمنہ چاہ رہا ہے کہ میں شیر کے یہاں جو میری قدر و منزلت تھی اس کو میں پھر سے پا جاؤں، پھر اس کو واپس لاؤں. تو ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب یہ شتربا ہی ختم ہو جائے. اور اس شتربا کو مارنے کے لیے دمنہ کیا ہے، شیر کو یہ مختلف طریقے کی باتیں، بنی بنائی من گھڑت باتیں اس کو سنا رہا ہے. تو یہ تو بات تھی جو ہے پیچھے، جو اگر ہم نے اس کو پیچھے سے جوڑیں تو جب یہ باتیں سب دمنہ نے شیر کو بتائیں یا اسد کو بتائیں کہ ایسا ایسا ہے، شتربا آپ کے تئیں چال چل رہا ہے، آپ کو مارنے کا پلان کر رہا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ابھی سے یہ کیا ہے، اس کی تیاری شروع کر دیں، اور آپ وہ پریشانی جو ہے اس کو جڑ ہی سے ختم کر دیں، یعنی کہ شتربا ہی کو ختم کر دیں. تو یہ ساری باتیں سن کر کے قال الاسد، و شیر نے کہا تھا، پھر میں تھوڑی سی اس میں پڑھی بھی تھی عبارت، پھر سے میں اس کو جلدی سے پڑھ دے رہا ہوں. قال الاسد، تو شیر نے کہا، قد فہمت ذالک، میں نے یہ چیز سمجھ لی، یہ چیز یعنی کہ ذالک المذکور، یا یہ تمہاری بتائی ہوئی بات کو میں نے سمجھ لیا. ولا اظن الثور یغشنی، لیکن تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا تو مجھے لگ نہیں رہا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ بیل مجھے کیا ہے، دھوکہ دے گا. تو کہہ رہا ہے شیر، ولا اظن الثور یغشنی، اور مجھے نہیں گمان ہے، یا میں نہیں گمان کرتا ہوں، یا میں نہیں سوچتا ہوں بیل کے بارے میں کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا. تو ولا اظن الثور یغشنی، اور میں نہیں گمان کرتا ہوں بیل کے بارے میں کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا. ولا یرجو لی القبائل، اور نہ ہی وہ میرے لیے ہلاکتوں کی امید کرے گا. غبائل جو ہے، اس قواعد یہاں پر الغبائل دیا ہوا ہے، الغبائل الدواہی، داہیت کی جمع دواہی، کوئی پریشانی مصیبت اس کے معنی میں ہوتا ہے. اور غبائل اس کی جمع ہے غائرتن، تو یہ جمع غائرتن، غائرتن کی جمع ہے غبائل، اور اس کا معنی ہے الدواہی، اور دواہی کا معنی ہے داہیتن. سب کے معنی ہوتا ہے مصیبت، پریشانی. تو کہہ رہا ہے کہ ولا یرجو لی الغبائل، اور یہ شتربا یا بیل میرے لیے ہلاکتوں کی یا پریشانیوں کی یا مصیبتوں کی امید نہیں کرے گا. وکیف یفعل ذلک، اور کیسے وہ یہ کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ امید کر سکتا ہے، یعنی کہ ہلاکتوں کی امید کر سکتا ہے. ولم یری منی سوءا قط، حالانکہ اس نے نہیں دیکھا میری جانب سے کوئی بھی برائی کبھی بھی. ولم ادا خیرا الا فعلته معه، اور یہاں پر عدم ہے کہ وضع یدہ کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک یترک کا معنی، اور یہ امر اور مضارع ہی استعمال ہوتا ہے، ماضی اس کا آتا نہیں ہے. تو ولم ادا خیرا الا فعلته، اور میں نے نہیں چھوڑا کسی بھی اچھائی کو، الا فعلته معه، مگر یہ کہ میں نے اس اچھائی کو اس
شطربہ کے ساتھ کیا ہے۔ ولا امنیتن الا بلغت یا، اور نہ ہی میں نے چھوڑا کسی آرزو کو مگر یہ کہ میں نے اس شطربہ کو اس آرزو تک پہنچا دیا ہے۔ قال دمنہ، دمنہ نے کہا ان اللئیم لا یزال نافعا، تو یہ جو شعر ابھی بھی دمنہ کی باتوں پر مطلب اسے قانع نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بات دمنہ یہ کہ شطربہ کہتے ہیں شعر نے یہ اچھی بات اس کے اندر جو ایک اچھی سی بھاونا ہے اس کا اظہار کیا، تو دمنہ ابھی اس کو تھوڑی سی کیا ہے مایوسی ہوئی، تو پھر کیا ہے وہ اور زیادہ قوی طور سے کیا ہے شعر کو بھڑکا رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان اللئیم، اور لئیم کے معنی ہوتا ہے کمینہ، لئیم کے معنی ہوتا ہے کمینہ جمع لئام، تو ان اللئیم لا یزال نافعا ناصعا، نافع کے معنی نفع بخش، ناصع کے معنی خیر خواہ، حتی یرفع الی المنزلہ التي لیس لها باہل، کہہ رہا ہے دمنہ کہ یقیناً کمینہ انسان یا کمینہ لا یزال نافعا برابر فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، خیر خواہی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو بلند کر دیا جائے اس درجے تک جس درجے کا وہ اہل نہیں ہے، جس درجے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ شطربہ کی مثال آپ بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ آپ جو شطربہ کی طرف سے یہ جتنی خیر خواہیاں دیکھ رہے ہیں اور جو آپ یہ گنا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، مجھے کبھی ایسا نہیں کرے گا، مجھے ایسا نہیں کرے گا، میں نے اس کی جگہ کبھی برائی، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کمینے کی یہی علامت ہوتی ہے کہ کمینہ وہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنے مقصد کو پا نہیں لیتا ہے وہ ایسے ہی بہت زیادہ خیر خواہ دکھتا ہے، بہت زیادہ اچھا دکھتا ہے، بہت زیادہ فائدہ مند دکھتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو کہہ رہے قال دمنہ، دمنہ نے کہا ان اللئیم یقیناً کمینہ برابر فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، خیر خواہی کرتا رہتا ہے، یا برابر رہتا ہے فائدہ مند خیر خواہ، یہاں تک کہ اس کو بلند کر دیا جائے اس درجے تک التی لیس لہا باہل، جس درجے کا وہ اہل نہیں ہے، جس درجے کا وہ حقدار نہیں ہے۔ تو واضح ہے معنی یہ۔ فَإِذَا بَلَغَهَا الْتَمَسَ مَا فَوْقَهَا، اور یہ کمینے کی فطرت دیکھو کہ جب یہ اس قدر و منزلت تک جس کا یہ حقدار نہیں ہے پہنچ جاتا ہے تو مزید اس سے اوپر کی کیا ہے یہ تمنا کرتا رہتا ہے۔ التمسا کے معنی چاہنا، تو اس سے اوپر کی چاہت یہ کرتا ہے۔ تو فَإِذَا بَلَغَهَا، پھر جب وہ اس قدر و منزلت تک پہنچ جاتا ہے التمسا، تو وہ چاہت رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے ما فوقها، اس چیز کو جو کہ اس قدر و منزلت سے اوپر کی ہے۔ تو یہ کمینے کی فطرت ہوتی ہے کہ برابر اس طرح سے کیا ہے وہ اس طرح سے کام کرتا رہتا ہے، ظاہری طور پر کیا ہے وہ اس طرح کیا ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ خیر خواہ اور نصیحت مند کیا ہے دکھاتا رہتا ہے۔ وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ الْخِيَانَةِ وَالْفُجُورِ، اور کمینوں میں خاص کر کے وہ کمینے جو کہ خیانت اور یعنی کہ غداری اور فسق و فجور والے ہوتے ہیں، تو یہ اور زیادہ ان صفات میں کیا ہے آگے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ دوسرے کے تئیں خیر خواہی دکھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کیا ہے اپنی مراد کو پالیں، اپنی مراد کو حاصل کریں۔ تو یہ ان کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کا، اپنی چیزوں تک پہنچنے کا کہ وہ اس طرح سے مکاری دکھائیں۔ تو اگر کہ وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ الْخِيَانَةِ وَالْفُجُورِ، اور بطور خاص خیانت یعنی کہ غداری اور فسق و فجور والے، تو یہ اور زیادہ کیا ہے اس طرح کا کام کرتے ہیں یا اس طرح کا ہتھ کنڈا اپناتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وَلَا سِيَّمَا أَهْلُ الْخِيَانَةِ وَالْفُجُورِ، یہ عبارت یا اسلوب کافی زیادہ آتا ہے کلام عرب میں، یا کافی زیادہ سنتے ہیں وَلَا سِيَّمَا۔ اس کے بارے میں کافی کلام ہے، مختصر کرم سے سمجھتے ہیں کہ لا سیما کے بعد جو اسم آتا ہے اس کا اعراب کیا ہوگا۔ لا سیما کے بعد جو اسم آتا ہے اصل میں اس کو ہم دیکھیں، اگر اس کا اعراب اگر دیکھیں تو یہاں پر لا کیا ہو جائے گا، نافیہ للجنس ہو جائے گا، سیہ جو ہو جائے گا یہ مضاف ہو جائے گا، اور سیہ کا معنی ہے مثل، اور ما جو یہاں پر ہے ما اہل الخیانت والفجور۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم اس کو دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں دو صورتیں ہیں کہ لا سیما کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ اسم یا تو معرفہ ہوگا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ لا سیما کے بعد جو اسم آ رہا ہے یہ اسم نکرہ ہوگا۔ اگر لا سیما کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ نکرہ ہے تو اس کو ہم تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ رفع، نصب اور جر تینوں طرح کی حرکات دے کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے احب الکتاب، احب الکتب لا سیما ادبا، تو لا سیما قرآنا، تو اس طرح سے بات ہو احب الکتب لا سیما قرآنا، میں کتابوں کو پسند کرتا ہوں بطور خاص قرآن کو۔ تو قرآن یہاں پر کیا ہے نکرہ ہے، تو ہم کو لا سیما احب الکتب
لا سیما قرآنا احب الکتب، لا سیما قرآن احب الکتب، لا سیما قرآن، تو قرآن 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 تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں نکرہ کی صورت میں۔ اگر لا سیما کے بعد معرفہ آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر احب الکتب لا سیما القرآن، لا سیما القرآن، تو القرآن جو یہاں پر آیا ہوا ہے تو معرفہ آیا ہوا ہے یہ لا سیما کے بعد، تو کہیں گے احب الکتب، دو معرفہ کی صورت میں دو ہی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ایک رفع کے ساتھ اور ایک جر کے ساتھ۔ احب الکتب لا سیما القرآن، احب الکتب لا سیما القرآن، نصب نہیں پڑھ سکتے۔ سب کی اپنے اپنے وجوہات ہیں، مطلب جب ہم نکرہ کی صورت میں تینوں اعراب پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے پڑھنے کی، اور ایسے ہی جب معرفہ ہوتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں پڑھنے کی، ہم دو صورتوں پر پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں، یہ الگ ڈیٹیل ہے، کافی بحث ہے، لیکن ہمیں اتنا ہی یہاں جاننا کافی ہے کہ لا سیما کے بعد اگر کوئی اس میں نکرہ آتا ہے تو اس نکرہ کو ہم تینوں طریقہ اعراب دے کر کے پڑھ سکتے ہیں، رفع، نصب، جر۔ اور اگر لا سیما کے بعد کوئی اس میں معرفہ آتا ہے، جیسے میں نے القرآن کی مثال دی، تو وہاں اور جیسے یہاں بھی معرفہ ہے اہل الخیانۃ والفجور، تو یہاں پر ہم دو طرح سے پڑھ سکتے ہیں، ایک رفع دے کر کے اور ایک جر دے کر کے، تو ہو جائے گا۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ لا سیما لا نافیہ للجنس ہو جائے گا، سیما مضاف ہو جائے گا، اور ما جو ہو جائے گا یہاں پر جو ہم نے اس کو پڑھا ہے، تو ما کو یہاں جب ہم اس کو کسرہ دیں گے اہل الخیانۃ والفجور، تو ما کو ہم یہاں زائدہ مانیں گے، اور اہل الخیانۃ والفجور یہ مضاف الیہ ہو جائے گا سیہ کا، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو یہ مجرور ہو جائے گا اہل الخیانۃ والفجور۔ اگر ہم اہل الخیانۃ والفجور اگر ہم اس کو رفع دے کر کے پڑھیں گے تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، یہ ما اس میں موصول ہو جائے گا، اور اہل الخیانۃ والفجور یہ صلہ ہو جائے گا، اور یہ در حقیقت یہ خبر ہوگی، اس کا مبتدا محذوف ہوگا، لا سیما ہوا اہل الخیانۃ والفجور، لا سیما ہوا یا ہم اہل الخیانۃ والفجور، تو یہاں پر ہم کو ہم یہاں پر مقدر مانیں گے، مبتدا محذوف ہو جائے گا، یہ خبر مبتدا خبر، پھر یہ جملۃ الصلہ ہو جائے گا، ما اس میں موصول کا، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کے، پھر یہ مجرور ہو جائے گا لا سیہ، سیہ کا، اور سیہ کیا ہو جائے گا، یہ مضاف، اور ما بعد کیا ہے مضاف الیہ اہل الخیانۃ والفجور، اور ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا، تو دونوں صورتیں ہیں، تو سیہ جو ہے یہاں پر ما کو ہم زیادہ مان لیں تو یہ اہل الخیانۃ والفجور یہ ڈائریکٹ مضاف الیہ ہو جائے گا سیہ کا، ما کو اگر اس موصول مانے اور اس کو صلہ مانے تو موصول اور صلہ مل کر کے پھر یہ مضاف الیہ ہو جائیں گے سیہ کا۔ اچھا، پھر لا نافیہ للجنس ہے، اس کی خبر کہاں پر جائے گی، اس کی خبر یہاں پر محذوف ہو جائے گی، لا سیہ موجود، اس طرح سے ہو جائے گا، لا سیما اہل الخیانۃ والفجور موجود، تو یہاں پر موجود خبر جو ہو جائے گی وہ محذوف ہوگی دونوں صورتوں میں، چاہے ہم لا سیما اہل الخیانۃ والفجور پڑھیں یا لا سیما اہل الخیانۃ والفجور پڑھیں، دونوں صورت میں، اور کیا ہو جائے گا سیما اہل الخیانۃ والفجور اور سیما اہل الخیانۃ والفجور، یہ پورا جو یہ کلام ہے سیما اہل الخیانۃ والفجور یا سیما اہل الخیانۃ والفجور، یہ کیا ہو جائے گا، اسم ہو جائے گا لا نافیہ للجنس کا، منصوب ہوگا، اور ایسے خبر یہاں پر کیا ہے دونوں صورتوں میں موجود جو کہ اس تقدیر ہے وہ محذوف ہوگی۔ تو یہ چونکہ باتیں اس طرح سے آتی ہیں اکثر، یہ عبارت ہمارے سامنے آتی ہے، اس لیے میں نے اس کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا۔ کہہ رہے ہیں کہ ولا سیما، اور بطور خاص غداری کرنے والے اور فسق و فجور کرنے والے لوگ وہ بطور خاص ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کام جب تک ان کا پورا نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ بڑے اچھے سے پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد کلیدمنہ کہہ رہا ہے فائدستہ، تو یہ شعر کی جو بات ابھی شعر نے بتائی تھی کہ مجھے شرط لگتا ہے کہ شطرپا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہ بہت اچھے کریکٹر کا ہے، اچھے کردار کا ہے، تو اس کی اس بات کو ضمنہ تردید کر رہا ہے اپنی اس کلام کے ذریعے سے، کہہ رہا ہے کہ آگے کہہ رہا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ فائدستغنا، استغنا استغنی کے معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا، استغنا یستغنی، فائدستغنا، اور جب یہ کمینہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وذهبت الہیبۃ، اور ڈر دور ہو جاتا ہے، دور ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وذهبت ہیبتہ، اور اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، عاد الی جوہرہ، تو یہ لوٹ آتا ہے جوہر ہی، جوہر نے دیا ہوا ہے جوہر الشیء اصلہ، یعنی کہ کسی چیز کے ہم کہتے ہیں کہ جوہر الشیء، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اس کی اصل